بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج کابل میں پاکستان کے ناظم الامور عبید اللہ نظامانی صاحب پہ جو فائرنگ ہوئی اور اس میں ایک ہمارے جو SSG کے گارڈ تھے اس نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود گولیوں کے سامنے ہوئے اور وہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے، ان کے کیا مقاصد تھے۔ اس حملے سے چند روز قبل اس طرح ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان تحریک طالبان نے جو جنگ بندی کا اعلان کیا تھا اس کو ختم کیا اور پاکستان کے خلاف، پاکستانی ایسٹس کے خلاف باقاعدہ طور پر حملے شروع کرنے کا اعلان بھی کیا۔ آیا یہ TTP نے کیا ہے یا کسی اور گروپ نے کیا ہے؟ کیونکہ یہ پاکستان کا جو سفارتی مشن ہے یہ ایک ایسے علاقے میں واقع ہے کہ جہاں پہ اور سفارت خانے یا ڈپلومیٹک مشن نہیں ہے، یہ پاکستان کا اپنا ہے۔ 1995 میں بھی جب طالبان نے ہرات پہ قبضہ کیا، پہلی دفعہ جب ان کی حکومت آ رہی تھی، تو اس وقت بھی پاکستانی مشن پہ حملہ ہوا تھا جس میں اس وقت کے جو سفارتکار تھے اس کو زخمی کیا اور 6 جو ڈپلومیٹس تھے وہ زخمی ہوئے تھے، سٹاف کے، ڈپلومیٹک سٹاف کے، اور ساتھ ہی جو ہے نا ایک بندہ اس میں شہید ہوا تھا۔ اس کے بعد اس مشن کو وزیر اکبر خان جو ہائیلی سیکیورڈ ایریا ہے جہاں پہ اور بھی سفارتی مشن ہے وہاں پہ اس کو شفٹ کیا تھا۔ لیکن جب کرزئی صاحب کی دور حکومت میں جب ہمارے صادق خان صاحب وہاں پہ سفیر تھے تو اس نے شاید یہ سمجھا کہ یہ یہاں پہ ہم رینٹ بھی زیادہ دے رہے ہیں، وہاں پہ ہماری اپنی بڑی سفارت ہے تو وائی ناٹ شفٹ دے۔ اس وقت بھی اس پہ تنقید ہو رہی تھی کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ علاقہ جو ہے انتہائی غیر محفوظ ہے اور یہاں پہ سیکیورٹی بھی صحیح طور پر نہیں کی جا سکتی، انشور نہیں کی جا سکتی۔ ابھی یہ خدا نخواستہ اگر ناظم الامور صاحب شہید ہوتے اس میں تو کیا ہوتا؟ کیا اس حملے میں TTP کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ابھی تک کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ طالبان کا رویہ اگر چمن کے واقعے کو ہم دیکھیں، خرلاچی کے واقعے کو دیکھیں تو اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہی دن کچھ اور واقعات بھی ہوئے کابل میں۔ حکمت یار صاحب جو کہ اس سے پہلے پاکستانی مشن آئے تھے تو وہ جب گئے ہیں تو اس پہ بھی حملہ ہوا ہے جس میں 2 دہشت گرد جو ہے وہ اس کو مارا کیا ہے اور اس کے ایک بندہ شہید اور کچھ زخمی ہوئے، لیکن حکمت یار صاحب بچ نکلے ہیں۔ اسی طرح قندھار میں آج پاکستان کا جو قونصلیٹ ہے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا اور وہاں سے ایک اعلان بھی ہوا تھا کہ پاکستان اپنا قونصلیٹ بند کر رہا ہے قندھار میں کیونکہ طالبان TTP کے خلاف جو ہے کارروائیاں نہیں کر رہی ہیں۔ تو ابھی بہت سی چیزیں ہیں، ان کو ملانا ہوگا، لیکن یہ آج کا جو حملہ تھا یہ کافی ٹائم سے، کیونکہ جو مشن ہے پاکستان کا وہ غیر محفوظ ہے وہاں پہ۔ اس سے پہلے بھی حملے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے وارن بھی کیے گئے ہیں۔ ابھی آگے پاکستان نے کیا کرنا ہوگا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اس سے طالبان کی جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں میرے خیال میں ڈیفینیٹلی اس پہ بہت بڑا اثر پڑے گا، کیونکہ جب حنا ربانی گھر گئی تھی تو اس نے افغان طالبان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے حملے جو کہ افغان کی سرزمین یوز کر رہے ہیں، جس طرح ان لوگوں نے القاعدہ، ETIM، IMU وغیرہ کو افغان سرزمین استعمال نہ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، تو اس طرح TTP کو بھی نکیل ڈالنا چاہیے۔ تو ابھی سوالات بہت سامنے آ رہے ہیں اور اس کے جوابات ڈھونڈنے پڑیں گے۔ سیکیورٹی کے حالات پاکستان میں تحریک طالبان کے جو اعلان کے بعد دن بدن خراب بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کیا پالیسی اڈاپٹ کرتا ہے یہ ابھی ہم نے دیکھنا ہوگا۔